الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات پڑھیں محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی زمانت. واجب الاحترام سامعین، برادران، بزرگان، عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس عشرہ کے حوالے سے جو حدیث میں نے سرنامہ کلام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے. آج دیکھیں یزید نے یہ چاہا تھا اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے میں ان کو مٹا دینا چاہتا ہوں. اس نے بڑی کوشش کی اقتدار کے نشے میں آ کر، اور اس کے دربار میں ہی سب سے پہلی عزادار ہستی حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بی بی نے فرمایا اے یزید قد قیدک وسع سعیک، اے یزید تو اپنی کوشش کر لے، جتنی مکاری کرنا چاہتا ہے کر لے، اپنی صحیح کر لے، لیکن یہ یاد رکھ نہ تو اللہ کے دین کو مٹا سکے گا، نہ ہم اہل بیت رسول کے ذکر کو مٹا سکے گا. آج صدیاں گزرنے کے بعد دیکھیں یزید ملعون مردود ہو گیا، پوری انسانیت اس سے نفرت کرتی ہے، اور اہل بیت رسول کا ذکر جس طریقے سے بی بی نے فرمایا پوری دنیا میں، دنیا کے گوش و کنار میں ہر جگہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. قریہ قریہ، شہر شہر، دیہاتوں تک بہت سارے مقامات ایسے ہوں گے، آپ لوگ مستحضر ہیں، تائید کریں گے، جہاں چند سال پہلے، ہم صدیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے زمانے کی، چند سال پہلے ہم نے وہاں نہیں دیکھا کوئی ذکر ہو رہا ہو، بس ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے اہل بیت رسول کا. بی بی نے جو جملہ فرمایا، لیکن بی بی نے اسی دربار میں اتنا اسے ذلیل کیا، یزید ملعون کو، وہ پشیمان ہوا اپنے اس کام سے، انہیں اتنا رسوا کیا بی بی نے. حقیقتاً عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی وہی ہے جو مقصد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا تھا. جیسے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے قیام کے وقت فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور وہی کام، وہی علم امام کی شہادت کے بعد امام کے فرزند امام سجاد علیہ السلام اور ان کی بہن جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے علم اٹھا کر آگے اسی مشن کے ساتھ وہ بڑھے جو مشن امام حسین لے کر نکلے تھے. سب سے پہلے یہ عزادار ہستیاں
جس مقصد کے لیے اور جس رخ میں، جس سمت میں انہوں نے عزاداری کا رخ موڑا، ہمیں بھی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے عزاداری اسی سمت لے کر چلیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ امام جو ہدایت کے چراغ ہیں، جو ہادی ہیں، جو رہبر ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا، ہمارے امر کے مطابق یہ ہدایت کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ امام جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا اور فرمایا میں امت جد کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ امت کس مرض میں مبتلا تھی؟ جیسا کہ سنا جاتا ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، امت نماز تو پڑھ رہی تھی، روزہ بھی لوگ رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ جہاں 8 ذی الحجہ کو امام علیہ السلام نے مکہ ترک کیا، اسی وقت حجاج کا ایک جمع غفیر مکہ میں موجود تھا۔ پس یہ کون سی مرموز پنہان بیماری ہے، فساد ہے، جس کے خلاف امام قیام کر کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے وہ بھی بتا دیا متعدد خطبات میں، فرمائشات میں، صاحبان بصیرت اگر غور کریں۔ امام نے مدینہ میں ایک جملہ، مروان سے جب ملاقات کی، قیام مکہ کی طرف ہجرت سے پہلے، فرمایا جب مروان نے امام کو مشورہ دیا یزید کی بیعت کر لیں، اس میں دنیا بھی محفوظ ہوگی، تمہارا دین بھی بچ جائے گا، خیر دنیا اور دین ہے۔ امام علیہ السلام نے اس ملعون گستاخ مشورہ دینے کے جواب میں امام نے کیا فرمایا؟ اے مروان، جس وقت امت اسلامی کے اوپر حاکم یزید جیسا ہو، اس اسلام کا خدا حافظی کر دو۔ امام نے آئے استرجاع پڑھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی لوگ یہاں تک گر گئے ہیں، فرزند رسول امام برحق معصوم جانشین پیغمبر کو یہ مشورہ دے رہے ہیں یزید جیسے پلید ترین انسان کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بیعت کر لو۔ حالانکہ امام فرما رہے ہیں اس کی بیعت جو لوگ کر رہے ہیں، نہ ان کا دین محفوظ ہوگا نہ دنیا۔ وہ مشورہ دے رہے تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا، دنیا بھی محفوظ رہے گی۔ بیماری اصل یہ تھی امت کو، نماز تو پڑھ رہے تھے لوگ، روزہ رکھ رہے تھے، عبادات جتنا ہو سکتا تھا انجام دے رہے تھے، یزید جیسے فاسق فاجر شرابی حاکم کے سامنے تسلیم تھی امت۔ اور یہ حقیقتاً شرک در ربوبیت ہے۔ بنیادی کام ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کا سب سے پہلے جو کام ہے وہ یہ ہے توحید کی حفاظت کرنا، بنیاد کو مضبوط کرنا۔ نہج البلاغہ کے اندر دیکھیں پہلا خطبہ جو شروع ہوتا ہے توحید کے اوپر مولا علی کا، اور جب شہید ہوتے ہیں آخر لمحہ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ۔ جب ضربت لگی مولا علی کو سجدے کی حالت میں فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحے سر سجدے میں رکھ کر فرمائے رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ پس وہ بتانا چاہتے ہیں خالص توحید تاکید کر رہے ہیں امام، یعنی شرک، نہ شرک در ربوبیت ہو، نہ شرک در عبادت ہو، نہ شرک در خالقیت ہو، نہ شرک در رازقیت ہو، کسی بھی فعل خدا میں شرک قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ کیسے شرک در ربوبیت ہے؟ اللہ نے فرمایا میں حاکم ہوں، تمہارا ولی ہوں، اور میرے بعد میرا رسول ہے، اللہ نے اسے اذن دیا۔ رسول اللہ کے بعد اس کے جانشین جو میں نے بنائے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کیا فرمایا؟ انی جائلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بار بار فرمایا میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ تعیین کرنا، امام بنانا، نبی بنانا، رسول بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ اور امامت کی کیا تعریف کی شیعہ سنی علماء، تمام مسلمین علماء نے، اہل دانش مندان نے،
ریاست الدین و دنیا، دین اور دنیا دونوں امور کے زمام جس کے پاس ہو، قدرت دنیا بھی امام کے پاس، دین امور کا ذمہ دار بھی امام، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تمام امور کا مالک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کہاں یہ رسالت و امامت رکھنی ہے، کس مقام پر، کون ہادی بن سکتا ہے، کون رہبر بن سکتا ہے، کس انداز میں امام ہدایت کر رہے ہیں۔ امام نے فرما دیا، یہی جملہ جو امام نے فرمایا، امام کا ایک ایک جملہ سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا جانا چاہیے اسی امام بارگاہ میں۔ امام کے وہ فرمائشات جو امام نے مدینہ میں فرمائے، جو مکہ میں فرمائے، جو بڑی بڑی شخصیات اصحاب کے ساتھ ملاقات میں جو انہوں نے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے، امام نے ان کو جو جوابات دیے، ان کے جو مہم جملے ہیں ہر امام بارگاہ میں لکھے جانے چاہیے۔ سب سے پہلے ولید کے دربار میں کیا فرمائے؟ مثلی لا یباج مثلا، قیامت تک مجھ جیسا حسینی کسی یزیدی کے سامنے نہیں جھک سکتا، لکھا جانا چاہیے یہاں پہ۔ مروان کو اگلے دن کیا فرمایا جو اس نے مشورہ دیا؟ فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، اس اسلام کا فاتحہ پڑھو جس کے اوپر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے۔ کیا بچتا ہے مسلمانوں کے پاس؟ اور امام جو مکہ نے امام نے جو فرمائشات بیان کی، وہ سنہری الفاظ، کلمات، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، جب محمد حنفیہ نے جو مشورہ دیا امام کو، سگے بھائی نے دل سوزی کر کے مولا سے التجا کی، مولا آپ اس طرف نہ جائیں، آپ کسی اور جگہ پناہ ڈھونڈیں، مکہ میں بیٹھ جائیں، کہ اصل باہر چلے جائیں، پہاڑ میں جائیں، کسی اور جگہ چھپ جائیں، یہاں تک یزید جب مر جائے گا پھر آ جانا۔ امام ایک کو فرماتے تھے تمہارے نظریے پہ تف ہو۔ بنی ہاشم کو بھی فرمایا، بنی عباس کے لوگ تھے، یعنی وہاں رشتہ دار تھے، اصحاب تھے، فرمایا کہ میں تعجب کرتا ہوں، مجھے امام معصوم کو کہہ رہے ہو دین خدا تباہ ہو رہا ہے اور میں چھپ جاؤں، میں گھر میں بیٹھ جاؤں، میں مکہ میں پناہ لے لوں، پہاڑوں میں پناہ لے لوں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں ظالم جابر سے ڈر کے چھپ جاؤں، اپنی جان بچا لوں اور دین کی پرواہ نہ کروں۔ پھر امام جب محافظ شریعت کس انداز میں حفاظت کرے گا؟ امام کا یہ پیغام ہے، جب دین پہ وقت آ جائے کسی قربانی سے دریغ مت کرنا، کیونکہ کربلا نے یہ ثابت کر دیا، کائنات کی عظیم ترین قربانی کربلا میں پیش ہوئی۔ فخر ابراہیم نے وہ قربانیاں پیش کیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تمام قربانیاں کیوں امام نے پیش کی؟ دین خدا بچانے کے لیے۔ اور دین عزیزان گرامی، دین دنیا جدا نہیں ہے، نظریہ واضح ہونا چاہیے آئیڈیالوجی تشیعوں کا، دین اور دنیا جدا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم سوچیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، ہمارے دین سے تو کسی کو غرض نہیں ہے، ماتم کرتے ہیں، مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ بے شک تعلیمی امور کسی اور کو سونپ دیں، اقتصاد کسی اور کو سونپ دیں، ثقافت کسی اور کو سونپ دیں، میڈیا کسی اور کو سونپ دیں، عدالت کسی اور کو سونپ دیں، تمام امور زمام قدرت جائر باطل امام کے پاس ہو، بس ہمارے امام تو مولا علی ہیں، معصوم ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں اور بہشتی بھی ہیں۔ یہ دین کس اللہ نے کہاں بتایا؟ پیغمبر نے کہاں اس دین کی تشریح کی؟ کس قرآن میں ہے یہ دین؟ پیغمبر اکرم نے جو دین پیش کیا اللہ کے حکم سے، جس کی ائمہ حفاظت کریں، جس کے لیے امام فرما رہے ہیں اسلام کا فاتحہ پڑھو۔ لوگ نماز تو پڑھ رہے تھے، یزید نے کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا۔ کس مسجد کو تالا لگایا؟ کیا حج پہ پابندی لگائی؟ لوگ حجاج وہاں تشریف فرما تھے، کہا اس نے کہ حج بیت اللہ میں بند کرتا ہوں، نہیں کیا اس نے بند۔ اگر یہ نماز پڑھ کر، زواری کر کے، حج کر کے، ماتم کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ کافی ہے دین، یہ کام تو کسی زمانے میں بند نہیں ہوا۔ کہاں پہ مجھے بتائیں کہ کس مسلمان حکمران، کس قلمرو اسلامی کے اندر نمازیوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے؟ لیکن امام تو اسے امام جائر کہہ رہے ہیں۔ امام تو فرما رہے ہیں یہ امت بگاڑ ہے، امت کے اندر فساد ہے، اس امت کے اندر، یہ امت کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ امت جب واقعاً فساد کا شکار ہے، امت یہ بھی نہیں سمجھ رہی، اس کے اندر اتنی بصیرت بھی نہیں کہ ہم کس انداز سے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جو کام اللہ کا ہے
حاکم اللہ نے بنانا ہے. اگر اللہ کی جگہ عوام بیٹھ کے حاکم کو انتخاب کرے، کس کام میں یہ مبتلا ہو رہے ہیں؟ کس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ حاکم اللہ نے بنانا ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا درس ہے ابتدائی. اللہ کے علاوہ کوئی فرمان روا اور حاکم نہیں ہے. یہی درس توحید دینے کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا. بنیاد فرمایا توحید ان کے پاس نہیں ہے. جب اللہ نے جو حاکمیت کا اعلان کیا، یہاں تک 50 سال کے بعد ایک شرابی، فاسق، فاجر، قاتل علی الاعلان محترم نفوس کا قتل کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور کو رواج دے رہا ہے، کتوں سے کھیل رہا ہے، شریعت کا تمسخر اڑا رہا ہے، لوگ سر تسلیم ہے، کوئی اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی مکہ میں بیٹھ کے صحابی کہتا ہے میں تو درس میں مشغول، میرے درس کو تو کسی نے بند نہیں کرایا. مدینے میں کہتا ہے میں تو تفسیر بیان کروں، میرے تفسیر کو کسی نے بند نہیں کرایا. کوئی امام جماعت کہتا ہے، میں کہتا ہوں میں تو سٹیج پہ آتا ہوں، مجھے کسی نے نہیں روکا. کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے. ایک انسان کے اندر درد ہے، فرزند رسول فرما رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سسٹم کے تحت تم زندگی گزار رہے ہو. اللہ نے یہی نظام پیغمبر نے تمہیں اپنے بعد دیا ہے. پیغمبر نے تو غدیر میں فرما دیا تھا اللہ کے حکم سے کہ یہ اللہ نے امام بنائے ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، جو عادل ہیں، جو معصوم ہیں، جو فاضل ہیں، افضلیت ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، یہ شریعت کو بھی جانتے ہیں، تمہاری دنیا کی بھی حفاظت کریں گے، دین کی بھی ریاست و حفاظت کریں گے، تمہیں ہدایت کریں گے. یہ امام ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، آؤ ان کے پرچم تلے. تم نے ان کو بیٹھا دیا گھر میں، وہ اپنا کوئی اور کام کریں، بس گھر بیٹھ کے تبلیغ کریں، تدریس کریں، دعا کریں، شفاعت کے لیے بس پھونک مار دیں. کوئی جائے ان سے کچھ روزی طلب کر لے، کوئی اولاد طلب کر لے، کوئی مریض جا کے مولا دعا کیجیے ہمیں شفا مل جائے، یہ کام ہوتا رہے، اور باقی امور سونپ دیں دشمن دین خدا کو. جب یہ منظر سامنے آتا ہے، امام پھر قیام فرماتے ہیں میں گھر نہیں بیٹھ سکتا. یہاں یہ کربلا کا درس ہے. صلوات پڑھیے محمد و محمد کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں کربلا کی بلاگاہ شعور ہے، کربلا سے شعور ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جس چیز کی زیادہ بار بار مذمت فرما رہا ہے وہ بے شعوری ہے. کتنی آیات ہیں ابتداء سورہ بقرہ سے دیکھیں آپ. الحمدللہ کتنے قاری قرآن ہوں گے، قرآن پڑھتے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لَا تَعْقِلُونَ افلا يتدبرون افلا تعقلون. قرآن کس انداز میں اللہ تعالیٰ توبیخ کر رہا ہے تدبر نہ کرنے والوں کے لیے. بے شعوری کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کر رہا ہے، انہیں توبیخ کر رہا ہے، ان کی مذمت کر رہا ہے. شعور حاصل کرو، اور شعور کا مرکز کربلا ہے. اگر کربلا کو اس انداز میں منایا جائے، عزاداری کو صدیاں گزر جائیں، 80 سال کا انسان عمر گزار دے، 80 سال 100 سال کربلا سنتے سنتے، اور خدا نخواستہ شعور 10 سال کے بچے کے برابر ہو، بصیرت اتنی ہو اس کے اندر، دشمن و دوست کی پہچان بھی نہ کر سکتا ہو، ولی اور غیر کا پہچان نہ کر سکتا ہو. اس نے کربلا سے کیا لیا؟ ہمیں ایک درد ہے، ایک چیز ہمیں رلا رہی ہے، غم امام حسین. امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کو کس غم نے اتنی قربانی دینے پہ مجبور کیا ہے، اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد غم امام حسین مناتے ہیں، لیکن امام حسین نے جس کام کے لیے، جس درد کے لیے، جس خطرے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اس درد کو کیا ہم نے محسوس کیا؟ اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. کربلا سے وہ لینے کی ضرورت ہے. وہ کون سا درس ہے؟ وہ یہی بے حسی جب مسلمانوں کے اندر آ جائے. ہمارے پڑوس میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں حس نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. کربلا سے عزت کا درس، غیرت کا درس، درد کا درس، حس بیدار ہوتی ہے. یزید ملعون نے یہاں تک کہ محارم سے وہ تعلقات رکھے، اس حد تک گر گیا تھا، پھر بھی مسلمان تو بیعت کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے بعض کے بقول دین بھی محفوظ ہے، بقول کے عملی صورتحال یہی تھی. کیا مکہ والے مکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ 3 جن شخصیات کے میں نے نام لیا، امام نے ان سے بار بار فرمایا میرے ساتھ قیام کرو. وہ جانتے تھے یزید کون ہے. کیا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر نہیں جانتے تھے یزید کتنا پلید ہے، شرابی ہے؟ جانتے تھے. بڑے صحابی نامور مکہ میں تدریس میں مشغول ہیں، کتنے مدینہ میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں.
کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، بصرہ بھرا ہوا ہے، شام بھرا ہوا ہے، مصر بھرا ہوا ہے، اور ایک انسان کے اندر درد ہے، فرما رہا ہے اسلام کا فاتحہ پڑھو، کیا چیز بچی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھے، ہمیں تو لگتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو امام مثلا رسول خدا کے وجاد بھی کر رہے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، زیارت جو رسول خدا کی زیارت پہ بھی جاتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کعبے کے گرد کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انہیں کچھ تکلیف محسوس وہ نہیں کر رہے تھے۔ امام نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنے بے حس ہو گئے، گویا انہیں جیسے وہ انجیکشن لگا کے سنج کیا جاتا ہے، وہ کام کیا بنی امیہ نے، ان کے اندر سے وہ حس نکال دی، غیرت سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کو بیدار کرنے کے لیے، حس کو، انہیں اس غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے امام نے فرمایا کہ یہاں بڑی قربانی کی ضرورت ہے، اور یہ مثال، یہ حقیقت ہے۔ آج تک میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں، ہم رہبر کے حامی ہیں، یہ نعرہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے ولی اور نائب امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، جس طریقے سے کوفیوں نے امام کے نائب کو تنہا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آج تک کوفی لعنت کے نشان بن گئے، عبرت کے نشان بن گئے۔ کوفیوں نے کیا جرم کیا؟ کوفیوں نے یہ جرم کیا، جو وعدہ امام سے کیا تھا اسے نبھایا نہیں کوفیوں نے۔ دوپہر کو ہزاروں کا لشکر حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑا ہے، مغربین کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین تک تنہا کوفہ کی تاریک گلیوں میں گھوم رہے، ایک مرد پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اس پیاسے سفیر امام کو ایک خاتون نے گھر میں جگہ بھی دی، پانی بھی پلایا۔ اس سے بڑی بے حسی، اس سے بڑی بے شعوری، اس سے بڑی بے بصیرتی، اس سے بڑی کوئی بیماری جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس سے بڑا کوئی فساد کیا کوفے والا نمازی نہیں تھے؟ حضرت مسلم کے پیچھے ہزاروں کا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، دوپہر کو مغرب تک نمازی تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ماتھوں پہ محراب تھے۔ امام حسین کو الاجل، جیسے آج امام زمانہ کو ہم کہتے ہیں، مولا جلدی آئیے، امام آ جائیں گے۔ ہم نے تیاری کتنی کی؟ امام آ کر، امام سے پہلے جانشین امام جب آواز دے آزمائش کے لیے، تم اگر تیار ہو جانشین امام کو لبیک کہو۔ جنہوں نے مسلم کو تنہا چھوڑا وہ کوفہ کوئی نہیں پہنچ کربلا کوئی نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جو کام انہوں نے کوفہ میں کرنا تھا جب نہیں کیا، ایک قدم پیچھے ہٹ کے وہ کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ امام کے واقعاً ساتھی تھے، وفادار تھے، انہوں نے مسلم کو بچانا تھا، ساتھ دینا تھا، دفاع مسلم میں اپنی جان قربان کرنے کی انہیں ضرورت تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب یزید نے گورنر کوفہ بنا کر بھیجا بصرہ سے، پہلے بشیر بن نعمان سابق جو گورنر تھا اسے ہٹا دیا، جاسوسوں نے خبر دی اگر کوفہ بچانا چاہتا ہے یزید، سفیر حسین کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو گورنر تبدیل کر۔ اس نے دیکھا یہ ڈھیل دے رہا ہے، انہیں مصلحت کر رہا ہے، جنگ نہیں کر رہا، اس نے ایک فاسق فاجر سفاک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دیا فوراً۔ حضرت مسلم کے جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں پہنچ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب وہ کوفہ میں وارد ہوا اس نے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، کیونکہ لوگوں کو ایک خبر یہ بھی تھی حضرت مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا تھا، کوفے والے تیار ہیں آپ آ جائیے۔ اب وہ لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ ناشناس طریقے سے نقاب اوڑھ کر چند افراد کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا اور لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لبیک یا امام، ہم حاضر ہیں امام، لبیک یا حسین، خوش آمدید، مرحبا، امام آ رہے ہیں۔ جب دارالامارہ پہنچا اس نے جب نقاب ہٹا دی، اب لوگوں نے دیکھا یہ تو اب عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ چند افراد، انگشت شمار افراد تھے اس کے ساتھ، اگر مل کر ایک ایک مکہ بھی مارتے جتنا لوگوں کا ہجوم تھا وہاں پہ ابن زیاد اپنے افراد کے ساتھ ڈھیر ہو سکتا تھا، لیکن چند افراد کے ساتھ پورے کوفہ کے اوپر وہ مسلط ہو گیا۔ اس نے آتے ہی ترتیب دینا شروع کیا، روزہ کو خریدنا شروع کیا،
مسلم کی تلاش شروع کر دی، جاسوسوں کو معین کر دیا، فوجی خریدنے شروع کر دیے، ہر تلوار جو مسلم کے ساتھ تھا اس کو نیام میں رکھنے کے بدلے سونا دینا شروع کیا، اسے اتنی ڈھیل اور فرصت دے دی گئی کہ اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ یہ بھرا مجمع 1000-20,000 جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، کہاں چلے گئے کوفہ والے؟ یہ بے بصیرتی ہے، یہ بے حسی ہے، نہیں دیکھ رہے تھے ابن زیاد کل کیا کرے گا، جو زیاد نے کیا وہی ابن زیاد کرے گا، جانتے تھے۔ زیاد نے کیا کیا تھا؟ امیر شام کا وہ گورنر تھا، اس کا باپ عبید اللہ ابن زیاد کا، خود زیاد جب تھا، یہ عبید اللہ تھا جب خود زیاد تھا، اس نے اتنے تاریخ میں بدترین مظالم کوفہ والوں پہ ڈھائے جس کی مثال نہیں ملتی۔ زندہ مردوں کی آنکھیں نکلوا دیں، سینہ چیر دیا، حتیٰ کہ خواتین کے پستان کٹوا دیے لٹکا کر کھجوروں سے، بدترین مظالم۔ جب اس کا بیٹا وارد ہوا، خاموش تماشائی بن کے چھپ گئے گھروں میں، مسلم کو اس بھیڑیے کے سامنے تنہا چھوڑ دیا، نائب امام کو تنہا چھوڑ دیا، پھر امام کے پاس بھی نہ جا سکے۔ اب سالوں بعد کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آج بھی یہ ضرورت ہے، جب دین خدا پہ آنچ آئے، جب کوئی اللہ کا نمائندہ، ولی، جانشین امام زمانہ، جب امام غیبت میں ہے، یہ بتائے اے لوگو تم نہیں جانتے میں دیکھ رہا ہوں خطرات کو، آؤ آج ضرورت ہے۔ مسلم ابن زمانے کے مسلم کو لبیک کہنے کی ضرورت ہے، نائب امام مہدی کو لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے لبیک نہ کیا، کوفیوں کی طرح ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ امام جب آئیں گے ان کے پاس بھی نہیں جا سکے۔ کوفے والوں نے کیا کہا تھا؟ ہم امام کا ساتھ دیں گے۔ کتنے لوگ، کتنا لشکر کوفے سے کربلا پہنچا ذرا بتائیے امام کا ساتھ دینے کے لیے؟ مخالفت میں تو چلے گئے۔ بعض وہ لوگ تھے، امام نے خط نکال کے روز عاشور دکھایا، تمہارے 10 خط موجود ہے، تم نے مجھے بلایا ہے۔ کس نے کہا کہ بھول چوک سے بس انہوں نے کہا ہم نے دیکھا دیکھی کر دیا، کسی نے آنکھیں جھکا دی، کسی نے کچھ اور منہ پھیر دیا۔ وہ افراد بھی شامل تھے جنہوں نے دستخط کیے، عام لوگ نہیں۔ عام لوگوں کی بات تو دور ہے، سب لوگوں نے دستخط نہیں کیے، خواص نے دستخط کیے۔ کیا کیا انہوں نے؟ کس انداز میں امام کو بلا کر امام نے اس بے حسی کے خلاف فرمایا اب مجھے ایسے پاکیزہ خون دینے کی ضرورت ہے جس سے یہ قوم تاکہ بیدار ہو جائے۔ اور یہ بیداری جس قوم میں بھی آ جائے، کسی سرزمین میں آج بھی ہو، چاہے وہ ایران ہو، پاکستان ہو، لبنان ہو، افریقہ ہو، جہاں پہ یہ راز کھل جائے، مقصد قیام امام حسین بیان کیا جائے اور کھل جائے، اس امت کی نجات کے لیے علماء فرماتے ہیں ایک اشرہ کافی ہے۔ آج کتنے سٹیج ہیں پاکستان میں، میں مثال دیتا ہوں، کتنے امام بارگاہ اور گھروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے۔ اگر وہ علماء جن کے پاس لاکھوں کا مجمع ہے، اگر ہم قدم امام حسین ہو جائے، ان ملینز لوگوں کا رخ موڑ دے کربلا کی طرف، کیا یزیدیت سامنے ٹک سکتی ہے؟ ذرا بتائیں۔ لیکن اس رخ، اس سمت، اس قبلہ گاہ شعور کی طرف لوگوں کو موڑنے کی ضرورت ہے۔ امام کے ساتھ ہم قدم ہونے کی ضرورت ہے، شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، شرک در ربوبیت و خالقیت و مالکیت سے بچنے کی ضرورت ہے، خالص بندہ خدا بن کر، مطیع مولا ہو کر، مولا کے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے اس طرف حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غیرت دکھانے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ، ناموس سے بھی زیادہ جہاں پہ غیرت دکھانے کی ضرورت ہے وہ دین کا مسئلہ ہے۔ آج دین کے کون سے احکام جاری پیادہ ہو رہے ہیں، جاری ہو رہے ہیں؟ میں معذرت سے ایک سوال کرتا ہوں، کس چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ واقعاً کسی ظالم کو سزا مل رہی ہے، کسی قاتل کو تختہ دار پہ قصاص کیا جا رہا ہے، قرآن کا حکم ہے، لٹکایا جا رہا ہے، واقعاً عادلانہ نظام ہے۔ تعلیم و تربیت کا جو حکم ہے، فساد کے علاوہ کچھ نہیں، جانتے ہیں جو کالج اس میں جا رہے ہیں کیا وہاں علم و تزکیہ کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا، اس کے علاوہ باقی سب کچھ ہے۔ اقتصاد کا نظام ربوی ہو چکا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال ہے، کیونکہ ہم نے کربلا کو خالی کیا بنا دیا؟ کسی نے تجارت بنا دیا، کسی نے اپنے ضرورت پورا کرنے کے لیے، کسی نے حاجات پورا کرنے کے لیے۔ جو امام نے جس مقصد کے لیے قیام کیا وہ نہ بیان کرتے ہیں، نہ خلوص سے سنتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ، ہم سب کو ایک مرتبہ دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، گہری طریقے سے کربلا کو سمجھنے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا اگر سمجھ میں آ جائے، راز کھل جائے، تو پھر بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیر ایک ضرب ید اللہ۔ سجدہ شبیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو امام علیہ السلام نے، میں 2 جملے عرض کرتا ہوں پھر اپنے عزیز ذاکر صاحب کو فرصت دوں تاکہ وہ بہترین انداز سے مصائب سے آپ لوگوں کے دلوں کو منور کرے انشاءاللہ۔ امام نے بھیجا کوفہ میں مسلم کو۔ حضرت مسلم کوفہ میں آئے، چوک در چوک مومنین ان کے پاس آئے، بیعت کی امام حسین کے لیے، لبیک کہا امام حسین کو۔ لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد وارد ہوا کوفہ میں، اس نے نقشہ بدل دیا۔ اس نے بڑے بڑے کارنامے کیے، مہارت کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، پیسے کے ساتھ۔ حضرت مسلم جس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، ہانی بن عروہ کے گھر میں، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے جاسوس بھیجا، جا کے تلاش کرو مسلم کہاں ہے۔ بالآخر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک تاریخ ہے، فرصت نہیں، وہ ہانی کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھ لیا مسلم یہاں پہ موجود ہے، آ کے خبر دے دی۔ اب اس نے فورس بھیج دی ہانی کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت ہانی، اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا اس کے قبیلے کا، عام شخصیت نہیں تھے۔ پہلے بلوایا، ایک کام ہے۔ جب ہانی یہاں پہنچے، اسے مارا پیٹا، زخمی کر دیا، وہ بوڑھے تھے۔ ہانی جب دربار میں تھے، یہ خبر جب باہر پہنچی، ہانی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ہزاروں کا لشکر آیا دارالعمارہ کو، انہوں نے گھیرا کیا اور انہوں نے آواز بلند کی اگر ہانی باہر نہیں آئے ہم دارالعمارہ کو ان کے جو اہل ہیں وہاں پہ ان کے سروں پر گرا دیں گے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ قاضی شریح کو بلایا۔ قاضی شریح یہ کون سا کردار ہے؟ خواص میں سے معمولی بندہ نہیں ہے، مولا علی کے زمانے میں یہ قاضی رہ چکا ہے۔ اب یہ قاضی شریح، اس کو سونے کی تھیلی دے دی گئی، کہا کہ جا کے بتاؤ، ہمارے اوپر وہ یقین نہیں کرتے، اگر انہیں دیکھ لیا ہانی کو وہ ہمارا خاتمہ کر دیں گے، ہم چھپانا چاہتے ہیں ہانی کو، حقائق سے آشنا نہ ہوں یہ لوگ، تم جا کے بتاؤ جو میں کہتا ہوں۔ عبید اللہ نے کہا تمہارے اوپر یقین رکھتے کہ یہ قاضی رہ چکا ہے مولا علی کا، قاضی القضات، مفسر، محدث، فقیہ۔ اس نے جا کے اوپر اعلان کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، ہانی مہمان ہے، فقط اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، آ نہیں سکتا باہر۔ وہ لوگ سب کے سب چلے گئے۔ بہت بڑا کردار ہے عجیب و غریب کوفہ کے اندر، کیا ہوتا رہا۔ پھر حضرت مسلم نے فرمایا جب ہانی گرفتار ہو چکے ہیں، وہ ہمارے میزبان تھے، میرے اوپر شریف فرض ہے میں قیام کرتا ہوں۔ اب جب نکلے تو ہزاروں کا لشکر ساتھ نکلا، لیکن جب عبید اللہ نے یہ دیکھا، مختلف ہیلے بہانے سے، کسی کو خرید کر، کسی کو دھمکا کر، بے بصیرت لوگوں کو ظاہری خوف دلا کر، کہیں سے شام سے لشکر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دھوکہ دے کر میدان خالی کر دیا۔ رات کا عالم یہ تھا، مغربین نماز کے بعد مسلم تک تنہا کھڑے ہوئے تھے کوفہ کی گلیوں میں۔ یہ بے بصیرتی ہوتی ہے امت کی۔ آزاد اور یہ سفیر امام کتنا مظلوم ہے، مظلوم امام کا سفیر جب کوفے کے تاریک گلیوں میں بھٹک رہا تھا، ایک دروازے کے باہر جا کے سہارا لیا، بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے، پیاسے تھے، شدید پیاس تھی۔ دیکھا وہاں ایک خاتون تھی، انہیں دروازہ کھولا، دیکھا ایک جوان، ایک مرد میرے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے بیٹے کے انتظار کر رہی تھی۔ طوا مومنہ خاتون جب دوبارہ سے بارہ اس نے بار بار بیٹے کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بندہ خدا بیٹھا ہے۔ اس سے پوچھا تم کون ہو، کیوں میرے دروازے پہ بیٹھے ہو، تمہارا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ سنو گے آزادارو، مظلوم امام کے مظلوم سفیر نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے حضرت مسلم ابن عقیل، اے کنیز خدا میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ کیا تمہارا گھر نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میرا گھر نہیں ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا اے کنیز خدا کیا ہو سکتا ہے مجھے پانی کا کاسہ پلا دیا؟
وہ جا کر پانی کا وہ کاسہ بھر کے آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا، پانی پی کر پھر بیٹھ گئے۔ جب دوبارہ آئی دیکھنے لگی پھر بھی وہاں بیٹھے ہوئے، کہا کہ تو نے پانی مانگا، میں نے پانی پلا دیا، تجھے جانا چاہیے، گھر جانا چاہیے۔ حضرت مسلم کیا فرماتے ہیں آزادارو سنو گے، مظلوم امام کے مظلوم سفیر فرمانے لگے، اے کنیز خدا کہاں جائے وہ جس کا بھرے اس کوفہ میں گھر بھی نہ ہو۔ وہ پوچھنے لگے کیا تمہارا یہاں پہ گھر نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میں پردیسی ہوں۔ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں، سفیر امام حسین۔ مجھے کوفہ والوں نے بلایا، میرے ہاتھ پہ امام کے لیے بیعت کی، جب امتحان کا ٹائم آیا ایک مرد بھی میرے ساتھ نہ رہا، بھرا کوفے میں ہزاروں کا لشکر، نہ میں گھر جانتا ہوں نہ راستہ جانتا ہوں، تاریک گلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ یہ سننا تھا، اتنی غیرت اس خاتون کے اندر تھی، دروازہ کھول دیا، عرض کر لگی مولا کے سفیر اندر آ جائیے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ مسلم اندر داخل ہوئے، ایک جدا کمرے میں مسلم کے لیے مصلی عبادت بچھا دیا گیا، وہاں کھانا کھلایا اس نے، دروازہ بند کر دیا، کہا کہ میرا ناخلف بیٹا ہے، نہیں معلوم وہ کیا کرے گا، شاید وہ اطلاع دے دے، تم چھپ کر اسی کونے میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن رات کی تاریکی میں جب وہ آیا اس نے آہٹ محسوس کی، یا بعض روایت میں حضرت مسلم نے خواب دیکھا، وہاں آواز اس نے سنی، پوچھنے لگا اپنی ماں سے یہ کون ہے؟ کہنے لگی شاید کوئی ہوگا، کسی کی آواز ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے اس گھر سے آواز آ رہی ہے۔ اس نے دیکھ لیا، کہتے عجب، سارا دن انعام کے لیے جس کے لیے میں گھوم رہا تھا وہ تو گھر میں موجود ہے۔ اس ناخلف بیٹے نے جلدی جا کے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں بتا دیا ان ملعونوں کو کہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ تو میرے گھر میں موجود ہے، اس کو تو ماں نے پناہ دے دی۔ ابھی صبح نہیں ہوئی کہ لشکر وہاں پہنچ گیا۔ عزادارو حضرت مسلم کو مارنے کے لیے ایک بہت بڑا سینکڑوں کا لشکر، افراد مشتمل لشکر آیا اور طوع کے گھر کا گھیرا دے دیا اور آواز دینے لگے مسلم باہر آ جاؤ۔ جب اس نے کہا کہ یہ مہمان ہے باہر نہیں آ سکتے، تو کہا اگر یہ باہر نہ آئے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سنو گے حضرت مسلم نے کیا فرمایا، کہا کہ طوع اب میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، جب دشمن کہتے تو گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، شاید مسلم کو مدینہ یاد آ گیا ہوگا، جب انہوں نے مظلوم کائنات کے گھر کا پیاس نہ رکھا، دروازے بطول کا خیال نہ کیا، تو اس گھر کا کیا خیال رکھیں گے؟ یہ یقیناً جلا دیں گے۔ یہ ملعون کسی کا خیال نہیں رکھتے، جب حسنین شریفین اور علی و بطول کے گھر کا خیال نہ رکھا، طوع کا کیا خیال کریں گے؟ آزادارو مسلم جلدی سے باہر آ گئے، تلوار نکال لی، ان ملعونوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ یہ بے غیرت لڑتے لڑتے جب دیکھا ایک ہاشمی جوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعض چھت پہ جا کے وہاں سے آگ برسانا شروع کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم پچھلے پاؤں لڑتے جا رہے تو اس گڑھے میں گر گئے، ان ملعونوں نے مسلم کو پکڑ لیا۔ پہلے کہا کہ تجھے امان دیتے ہیں، لیکن جب پکڑا فوراً تلوار بھی کھینچ لی۔ مسلم نے فرمایا کہ یہی امان ہے۔ دارالامارہ میں لے کر گئے حضرت مسلم کو، وہاں جا کر حضرت مسلم نے فرمایا کیا مجھے پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے؟ خون بہنے کی وجہ سے شدت پیاس نڈھالتے، ایک پانی لے کر آیا، دوسرے ملعون نے وہ گرا دیا، پھر ایک پانی لے کر آیا، حضرت مسلم نے پانی پینا چاہا۔ حضرت مسلم لڑتے لڑتے ان کے دندان مبارک بھی زخمی ہو چکے تھے، ہونٹ زخمی ہو چکے تھے، چہرہ زخمی تھا، پانی کے اندر خون کے چند قطرے ٹپکے، مسلم نے پانی گرا دیا، پھر پانی منگوایا، یہی حال ہوا۔ پھر فرمایا پانی شاید میرے نصیب میں نہیں ہے، عرض کروں گا مسلم تو کربلا کا راہی ہے، جو بھی کربلائی ہوتا ہے وہ پیاسا شہید ہو جاتا ہے۔ عزادارو سنو گے، آخر کار حضرت مسلم نے وصیتیں کی، وصیت کرنے کے بعد حکم و مسلم کو دارالامارہ سے جا کر گرا دیا جائے۔ عزادارو حضرت مسلم کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔